نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میں شیعہ ذاکروں اور مولویوں سے چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. آج فیس بک کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر چیز دنیا میں سامنے آ رہی ہے. تو میں جب غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ شیعہ ذاکروں کے بیان سنتا ہوں یا مولویوں کے بیان سنتا ہوں تو اس میں کہیں بھی معاشرے کے اندر جو اصلاحی پہلو ہیں، اصلاحی مضامین ہیں، ان پر بیانات مجھے نظر نہیں آتے. اور اس طرح قرآن مجید کی تفسیر ہے اور احادیث پاک کی شرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو لے کر اصلاحی بیانات شیعہ ذاکروں کے نظر نہیں آتے. زیادہ جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ نظر آتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ روایتیں جن کا کہیں ثبوت یا نہیں ہے، من گھڑت روایتیں، حقیقی روایتیں بھی ان کی عظمت اور شان کی موجود ہیں، وہ بیان کر کے ان کو مشکل کشا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ غلط ہے. ایسے ہی حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت فاطمہ، ان کے متعلق مختلف ایسی روایتیں جن کا کہیں ثبوت نہیں ہے، بہت ساری روایتوں کا تو ثبوت ہے، وہ روایتیں ثابت کر کے ان کی شان کو انبیاء علیہ السلام سے بھی بلند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے میری گزارش ہے کہ اور شیعہ ذاکر جب بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے میں مجمع کو دیکھتا ہوں تو 98% بلکہ 99% وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کی سنت کے مطابق داڑھی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ وہ اصلاحی بیان کرتے ہی نہیں ہیں اور اصلاح کی طرف ان کی توجہ رہی نہیں ہے. ہم ان کے سامنے دیکھتے ہیں جب شیعہ ذاکر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کے آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، 98% لوگوں کی داڑھی سنت کے مطابق ہوتی نہیں ہے، نہ پگڑی ہوتی ہے، نہ سنت کے مطابق لباس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شیعہ ذاکروں کے اور مولویوں کے جو بیانات ہیں وہ اصلاحی بیانات نہیں کر رہے اور قرآن کو بیان نہیں کر رہے. قرآن کی تفسیر ہو اور 200 صفات حمیدہ ہیں ان پر بیان ہو، مثلا تقوی پر بیان ہو، صبر پر بیان ہو، بلکہ وہ صبر کے خلاف ہی بیان کرتے ہیں. قرآن و سنت کے اندر صبر کے فضائل آتے ہیں اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت نے ہمیشہ صبر کیا ہے. ہم ان کے بہت 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 چھوٹے غلام ہیں اور ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایک کربلا بیتا ہے. اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جی اس طرح گولیاں چل رہی تھی لال مسجد میں اور اس طرح حسان شہید ہوا اور اس طرح مولانا عبدالرشید غازی شہید ہوئے اور اس طرح والدہ صاحبہ شہید ہوئی. بڑے واقعات بیان کی جاتے ہیں. ان کو رنگ بھرنا تو بڑا آسان کام ہے، جیسے آپ لوگ رنگ بھرتے ہیں. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ بھی تو اہل بیت میں سے ہیں اور سادات میں سے ہیں. تو اس سے میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے کہ آپ کے ہاں جو معاشرتی طور پر تباہی پھیل رہی ہے، لوگ سنت کے مطابق پگڑی نہیں باندھ رہے، سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھ رہے اور اصلاحی بیان ہے ہی نہیں، اصلاحی بیان ہے ہی نہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اصلاحی بیانوں کو توجہ دیں، 200 صفات حمیدہ ہیں ان کو بیان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صفات مذمومہ ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں. صفات مذمومہ کی طرف توجہ دیں، مثلا جھوٹ ہے، چغلی ہے اور معاشرتی مسائل ہیں. کہیں شراب کے متعلق بیان نہیں آتا کہ شراب کے خلاف بیان ہو رہا ہو،
ملک میں بدکاری کے اڈے ہیں، مہنگائی ہے، اس موضوع پر آپ کے ذاکروں کے بیان نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ کہیں جو ہے سینہ کوبی کی طرف ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ہر معاشرہ اس کو غلط کہتا ہے، ہندو بھی اور سکھ بھی اس کو غلط کہتے ہیں، عیسائی بھی غلط کہتے ہیں، تو آپ سینہ کوبی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے افغانستان کے اندر دیکھیں تو بڑے واقعات نظر آئیں گے کہ بڑی شہادتیں ہوئی ہیں ایک ایک علاقے میں۔ پھر لال مسجد اور جو ہے وہ اور جامع حفصہ کا سانحہ، وہ بھی ایک کربلا ہے۔ اگر اس کو رنگ بھرے جائیں تو بڑے رنگ بھرے جا سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے، التماس و التجا ہے کہ اسلام ہمیں صبر کا دامن سکھاتا ہے، صبر صبر صبر، اور آپ لوگ اس میں رنگ بھر بھر کے رلانے کے طریقے سکھاتے ہو، کیسے رلایا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ کیسے رو سکتے ہیں، اس میں رنگ بھرتے ہو۔ تو اس سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ معاشرے کے اصلاح کی طرف کوشش کرو کہ اصلاح ہو، اور قرآن اور سنت کو بیان کرو۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ بیان نہیں کرتے۔ میں نے کسی شیعہ ذاکر کا بیان نہیں سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق حمیدہ کو بیان کرے، حضرت علی کی سیرت کو بیان کرے، حضرت حسن حسین کی پیاری سیرتوں کو بیان کرے، ان کے پیارے اخلاق و کردار کو بیان کرے۔ ایسا کہیں نظر نہیں آتا، سوائے ایسی چیزیں جن میں لوگوں کو ابھار کر سینہ کوبی اور ان چیزوں کی طرف ابھارا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو آپ لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی اور معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔